تو کہہ رہے میں بھی ان کے ساتھ زمین پر ہی ماتا رگڑتا رہا، کبھی اٹھتا کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے. پھر میں عیسائی تھا. میں کہوں ہمارے ایک پادری ہمیں بتاتے ہیں کہ سویٹ ورڈ وغیرہ جو آپ کے ہیں یہ آپ کے ڈپریشن کا علاج ہے، یہ تو علاج نہیں ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں. تو کہنے لگا میں نے ان سے کہ یہ علاج تم کہاں سیکھتے ہو، ٹریننگ اس کا کہاں کرتے ہو؟ انہوں نے ہمیں کہا کہ یہاں ہے ہمارا سرکل ہے اور اسی سرکل میں ہم یہ پریکٹس کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آگے ہمیں گیس کمرے میں گیا ہے اور اس کمرے میں جب مجھے بٹھایا تو میرے لیے جو کھانے پینے کی جملے ضروریات کے لوگ کئی دن تک کرتے رہے. میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ پریکٹس میں بھی کر رہا ہوں، تو بھی کر رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے لیے دوسرا ٹریننگ ہے وہ آپ کرو. میں کہا کون سا دوسرا ٹریننگ؟ لوگوں کو آنے کی دعوت، لوگوں کو جوڑنے کی دعوت. اور یہ سب کچھ جو کمال کر سکتا ہے یہ امام و خطیب کا کمال ہوتا ہے. اگر امام و خطیب کا کردار اور کریکٹر امام و خطیب کا ایسا ہو کہ جو معیاری ہو، جو مثالی ہو، تو اس کے اس مقتدیوں کا حلقہ جو ہے وہ میلوں تک مقتد رہے گا. اور خدا نہ کرے اگر امام اور خطیب کا کردار نامفتبع ہو، وہ لوگوں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کی بات کر لے، تو ہو سکتا ہے کہ مسجد کا کوئی ہمسایہ نماز کے لیے ملا ہے. اس لیے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو مخلوق کے جوڑنے کا ذریعہ بنا لے، اور حضرت مولانا امداد اللہ صاحب کی یہ محنت اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے. اور سوائے اس کے نہیں بلکہ اور بھی اللہ اس کو سینکڑوں مساجد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا قاری محمد امداد اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 2015 میں یہ جگہ خریدی، اور حضرات اکابر جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے ان حضرات اکابر کے ہاتھوں اس کا سنگ بنیاد ہوا، اور آج الحمدللہ یہ تکمیل کے مراحل میں ہے. اور یہ حال جس میں آپ تشریف فرما ہیں یہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. اوپر ایک منزل اس کا لنٹر انشاءاللہ کل پرسوں تک وہ انشاءاللہ وہ ڈال دیا جائے گا. نیچے تہ خانے میں انشاءاللہ تعالی یہاں عصری اور دینی علوم پہ کثیر ادارہ قائم کیا جائے گا. یہ حضرات کی محنتیں ہیں، اور بالخصوص حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خاندان، ان کے والد مکرم استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد قاسم مفتی محمد عثمان قاسمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس علاقے کی ایک عظیم علمی شخصیت ہے. ان کا یہ سلسلہ فیض ہے، حضرت قاری صاحب اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، نہ صرف یہاں شمس آباد اور پھر یہاں اس کامرہ میں بلکہ دیار غیر برطانیہ میں الحمدللہ جامعہ مسجد حمزہ میں حضرت کئی عرصہ سے وہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. وہاں علماء کرام کا ایک مضبوط نیٹ ورک، جمعیت علماء برطانیہ کے حضرت نائب امیر بھی ہیں، حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل رشیدی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، حضرت وہاں جمعیت علماء برطانیہ کے ناظم عمومی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کی علمی دینی برکات کو اسی طرح جاری اور ساری فرمائے. ہماری آج کی تقریب میں حضرات علماء کرام دور دراز سے کثیر تعداد میں تشریف لائے. ابھی ہمارے اس پروگرام کے دوران علاقے کے حضرات اکابر علماء کرام کے ساتھ ساتھ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران یہاں تشریف لائے. میں سب کے نام نامی ذکر نہیں کر سکتا، انتہائی مشغول ہوں حضرت کی جانب سے. اور آخر میں کلمات تشکر ادا کرنے کے لیے برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد امداد اللہ قاسمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور تمام اکابر حضرات مہمان علماء کرام کے حضور کلمات تشکر ادا فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آذان اور نماز ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد آپ حضرات کے لیے کھانے کا اہتمام ہے. آپ حضرات یہی مسجد میں مسجد کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تشریف فرما ہوں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. برادر مکرم خطیب برطانیہ حضرت مولانا قاری محمد امداد اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیانات تو آپ نے بڑے خوبصورت سنے تینوں، اور نعتیہ کلام بھی سنا. 3 خطاب سنے اور 3 ناخوانوں سے کلام سنا. اس وقت اور کچھ دوستوں کے دیر سے آنے کی وجہ سے یہ لیٹ ہوا ہے مسئلہ، مگرنہ مفتی صاحب بھی گواہ ہیں اس بات کے، اور کچھ میرے برطانیہ کے یہاں مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گواہ ہیں اس بات کے کہ میرے وہاں 36 سال ہو گئے
ایک منٹ بھی کبھی نماز جمعہ عید کبھی لیٹ نہیں ہوا. 36 سال میں ریکارڈ ہے وہاں. تو ہم لیٹ نہیں ہوتے، لیکن آپ لیٹ ہوتے ہیں تو پھر مجبوری پھر کیا کریں، آپ آئی لیٹ ہیں تو وہ 1 گھنٹہ لیٹ اس لیے ہو رہا ہے. ورنہ 1 بجے ہم نے پروگرام ختم کر دینا تھا، لیکن ہمارا پروگرام 11 بجے شروع ہوا ہے. 10 کا کہہ کے 11 بجے افراد ہی نہیں تھے تو پھر 1 گھنٹہ تو لیٹ ہونا تھا. بہرحال یہ ابھی میرے بھائی آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ جگہ 2015 میں خریدی، ایسی بات نہیں ہے. میں اصل میں عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، یہ 2014 کی بات ہے. تو 3 ساتھی کہیں تبلیغی گشت کر کے آئے اور انہوں نے عشاء کی نماز کہیں بھی پڑھی. تو آتے ہوئے میری بیٹھک میں آ کے مجھ سے ملاقات کی تو کہنے لگے جی ہم تو یہاں کامرہ کے لوگ ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، آتے ہیں ڈیوٹی ہے پھر چلے جاتے ہیں، مستقل تو رہتے نہیں، لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد نہیں ہے تو ہمیں مسجد چاہیے. تو میں نے ان ساتھیوں سے کہا کہ ایسی بات ہے، کوشش میں کروں گا، دعا آپ کریں، اللہ کوئی سبیل بنا دیں گے اس کی. تو میں نے پتہ کیا کہ یہاں کو پلاٹ خالی ہو، تو یہ پلاٹ خالی تھا، دیوار تھی، دروازہ لگا ہوا تھا. تو کہنے لگے یہ ایک برطانیہ کا بندہ ہے، اس کا پلاٹ ہے. میں نے کہا اس کا ایڈریس اور نام پتہ کر کے بتاؤ. انہوں نے کہا جی عارف نام ہے، برمنگھم میں رہتا ہے. تو میں ہنسنے لگا، میں نے کہا وہ تو میرا شاگرد ہے. تو یہ تو مسئلہ بن گیا. جب میں وہاں برطانیہ گیا تو میں نے اس کو بلایا کہ میں نے کہا عارف تم نے وہاں مکان بنانا ہے اپنے رہائش کے لیے؟ اس نے کہا جی پروگرام تھا اب نہیں. میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہنا میں نے پلاٹ بیچنا ہے. میں نے کہا لگی ہوئی قیمت پہ اس اب کا جو ریٹ ہے اس پہ بیچو جب بھی میں خوش ہوں، لیکن ثواب کی بات یہ بتاؤں کہ جتنے کا لیا ہے اتنے کا دو گے تو پھر بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. مجھے بہرحال ہر قیمت پہ پلاٹ چاہیے. اس نے کہا جی 2 دن مجھے دیں، میں مشورہ کر کے بات بتاتا ہوں. 2 دن کے بعد وہ میرے پاس آیا، جوان بچہ ہے. اس نے کہا جی میں نے ہم 3 بھائی ہیں، تینوں نے آپ سے قرآن پڑھا ہے اور میری والدین کہتے ہیں تمہیں حیا نہیں آتی کہ استاد جی سے پیسے لیتے ہو مسجد بناتے ہیں. تو اس نے مجھے یہ پلاٹ فری میں دیا، 1 پیسہ نہیں دیا مجھ سے. یہ تھا کہ اس نے پلاٹ میرے نام کر دیا جا کے وکیل کے پاس. تو میں نے جب میرے نام کیا تو میں نے اسے چینج کروایا. میں نے کہا نہیں مجھے اپنا نام نہیں چاہیے، میں نے وراثت نہیں بنانی، اس کو مسجد کے نام وقف کرو. میں نے وہ دوبارہ فیس دلوا کر وہ یہ پلاٹ مسجد کے نام وقف کیا. جب اس کا سر کے بنیاد ہم رکھ رہے تھے، پہلا پتھر تو مفتی غلام الرحمان صاحب حضرت موجود تھے، انہوں نے پہلا پتھر رکھا تھا اس کا 2015 میں. اور اس وقت جو تقریب تھی مختصر یہاں اس میں نے کہا تھا کہ یہ کسی فرقے مسلک کی مسجد نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا گھر ہے. یہاں ہر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. شافعی، مالکی، حنفی وہ تو ہے ہی ہے نا، وہ تو فرقے نہیں ہیں، وہ تو اہل سنت کے اسکول آف تھاٹ ہے. لیکن یہ نیچے ہم نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، ان میں بھی کوئی تفریق نہیں ہے. جو مسلمان ہے اس کے لیے اللہ کا گھر بالکل حاضر ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے سب کے لیے اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ کوئی یہاں جو علاقے کے فساد ہیں، حیات ہے، مماد ہے، فلان ہے، دھماکہ ہے، کچھ نہیں. بالکل اس سے مبرہ ہو کر بریلوی ہے، دیوبندی ہے، ریلیس ہے، جماعت اسلامی ہے، نہیں، ہر ایک کے لیے مسجد کھلی ہے اور ہر ایک مسلمان یہاں نماز پڑھ سکتا ہے. کسی پر کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں. ہاں انتظام ہم کمیٹی نہیں بناتے، اس لیے کہ کمیٹی والے پھر امام پر ٹھیکیداری جتاتے ہیں، امام کو تنگ کرتے ہیں. اس لیے ہم کمیٹی نہیں بنائیں گے. اختیار سارا امام کا ہوگا. امام کو ہم امام بنائیں گے، ملازم نہیں بنائیں گے. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا فیض علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہزارے کے تھے بزرگ، دیوبند میں بھی استاد رہے. وہ فرمایا کرتے تھے ایک امام ہوتا ہے اور ایک پیٹ امام ہوتا ہے. امام بنایا کرو، پیٹ امام نہ بنایا کرو لوگوں کو. تو یہ ہمارے جو امام ہوں گے انشاءاللہ وہ یہاں خود پورے کے پورے ذمہ دار ہوں. میں مولانا شبیر صاحب کی خدمت میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ اپنا بھتیجا ہمیں امام دے دیں.
اس لیے کہ وہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، قرآن بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، اخلاق بھی ان کے بہت اچھے ہیں۔ تو میں نے سن رکھی تھی رپورٹ، میری ملاقات نہیں تھی ان کے ساتھ، تو انہوں نے احسان یہ کیا مولانا شبیر احمد صاحب نے، کیونکہ ان کے والد صاحب اور میرے والد صاحب تقریباً 30-35 سال میرے والد صاحب کی زندگی میں ان کی دوستی رہی، ایک اسکول میں پڑھاتے رہے۔ تو ابا جی کا انتقال تو 1980 میں ہو گیا، تو اللہ حیاتی عطا فرمائے ان کے والد صاحب کو، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ تو انہوں نے مہربانی فرمائی، مولانا حذیفہ صاحب کو کہا، جو کہ بچے ہیں ان کے، بھتیجے بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور مولانا حذیفہ جو ہے مدرس بھی ہیں اپنے مدرسے میں نے کہا جی ان کی اپنی مرضی ہے، ایک نماز پڑھائیں، 2 پڑھائیں، 3 پڑھائیں، ان کی مرضی ہے، دوسرا امام ساتھ رکھ لیں، ذمہ داری مولانا شبیر صاحب کی ہے، تاکہ یہاں کوئی کسی قسم کا کوئی فرقہ واریت نہ ہو۔ تبلیغی مزاج ہے، آئیں نماز پڑھیں، جائیں تبلیغ والے کام کریں، ان کے لیے بھی ہم نے مسجد کھلی رکھنی ہے۔ اور نیچے سکول جو میں بنا رہا ہوں وہ سکول نہیں ہے، وہ دینی اور عصری علوم کا امتزاج کا سکول ہوگا، اور اس کا سلیبس بھی مفتی غلام الرحمان صاحب بنائیں گے۔ میں نے حضرت سے کہا ہے کہ سلیبس آپ بنا کے دیں، سلیبس چلائیں گے جو حضرت بنا کے دیں گے انشاءاللہ۔ اب چونکہ مسجد بن گئی، اوپر کی منزل کا لینٹر ڈلے گا، اور پھر ہم نے نیچے سکول کے کمرے 8 بنے ہوئے ہیں، ان میں صرف ٹائلیں لگانی ہے، دروازے لگانے ہیں، کھڑکیاں لگانی ہیں، تو وہ تیار کر کے آئندہ سال اللہ نے اگر توفیق دی تو ہم اس سکول سلیبس اس سکول کو بھی چلائیں گے۔ اور یہ میرا آپ سے وعدہ، جو ماں باپ فیس نہیں دے سکتے، ہم اچھا کوالٹی کا سکول بنائیں گے جس میں دینی اور عصری دونوں علوم ہوں گے۔ جو ماں باپ فیس نہیں دے سکتے، ہم ان کے بچوں کو فری میں پڑھائیں گے۔ جو دے سکتے ہیں لیکن پوری نہیں دے سکتے، وہ آدھی فیس دیں، اور جو دے سکتے ہیں وہ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالیں، وہ پوری فیس دیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، مال ہے ان کے پاس۔ تو ہم نے انشاءاللہ یعنی پروفٹ کے لیے سکول نہیں بنانا، ہم نے آپ کے بچوں کی خدمت کے لیے سکول بنانا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسا معیاری سکول ہوگا وہ انشاءاللہ۔ بچہ 5 سال یہاں پڑھ کے نکلے گا تو وہ بچہ 6ٹھی کلاس میں جب جائے گا تو اس سکول میں جا کر پتہ چلے گا یہ کسی مسلمان کا بچہ ہے۔ اس کو پاکی پلیتی کا، اس کو وضو غسل کے فرائض کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہر چیز اس کو ہم ازبر کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو آنے والے مہمانوں نے تو بہت بڑی مہربانی کی، کہاں سے تشریف لائے۔ میرے اس پروگرام میں پشاور سے لے کر کراچی تک کے لوگ موجود ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، خصوصی طور پر مفتی غلام الرحمان صاحب کو، مولانا محمد عمر قریشی صاحب کو، اور قاری سعید یوسف صاحب کو۔ مولانا نے KPK کا حق ادا کر دیا، مولانا عمر قریشی پنجاب کی نمائندگی کی، اور مولانا سعید یوسف نے کشمیر کی نمائندگی کی، 3 صوبے تک کم از کم شریک ہو گئے اس میں۔ اور اس لیے میں نے کوشش کی کہ ایسے لوگ آئیں جو اصلاحی قسم کی گفتگو کریں، آپ کو فائدہ ہو۔ تو الحمدللہ بڑے شاندار بیان ہوئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری بھی اس کاوش کو منظور و مقبول فرمائے۔ آپ کے امام ہیں یہ مولانا حذیفہ، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امام ہوں گے۔ اور مجھے یہ گھڑی، ڈیجیٹل گھڑی کا لینے گیا میں دکان پہ، مجھے کہنے لگے جی ہم ٹائم سیٹ کر دیں آپ کو۔ میں نے کہا اس کا ٹائم ہمارا امام سیٹ کرے گا، ہم نہیں سیٹ کریں گے، نماز اس نے پڑھانی ہے، ہم کون ہوتے ہیں سیٹ کرنے والے؟ فل اختیار کے ساتھ صحیح امام جس کو کہتے ہیں مسجد کا ذمہ دار امام، یہ ان کی ذمہ داری پر ہوگا۔ میں تو برطانیہ میں ہوتا ہوں، یہ جانے اور مسجد جانے اور نگرانی مولانا شبیر صاحب کریں گے، جو ہیں ہی ہمارے نگران اور بزرگ ہیں ماشاءاللہ، مدرسہ بھی وہی چلاتے ہیں، تو یہ ان کے ہاں مدرس بھی ہیں، ان کے بھتیجے بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں۔ الحمدللہ یہ ادارہ آپ کے لیے ہم نے بنوایا ہے، اور آپ حضرات کا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اتنی کثیر تعداد میں آپ تشریف لائے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز میں کھانے کا انتظام نہیں، یہ مسجد کے بالکل ساتھ متصل سیڑھیاں ہیں، چند سیڑھیاں اوپر چڑھیں گے تو دسترخوان بچھا ہوا ہے پورے چھت کے اوپر، بس آپ نماز پڑھیں اور اوپر تشریف لے جائیں، کھانا کھلانے والے آپ کی خدمت کریں گے،
اور نماز کے بعد مٹھائی کا دوستوں نے اہتمام کیا تھا، مولانا ندیم صاحب نے، ہمارے نصیر صاحب نے اور زبیر صاحب نے، انہوں نے مٹھائی کے لیے کہا تھا۔ میں منع نہیں کر سکا، اس لیے کہ منع کرنا، وہ کہہ رہے ہیں محبت کے ساتھ، تو وہ بھی لفافے بنائے ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں مٹھائی بھی پیش کریں گے کہ مسجد کی خوشی میں۔ اور اصل مسئلہ ہے ظہر کی نماز کے بعد دعا کا، پہلی اذان، پہلی نماز، اور جو دعا ہوگی اس میں آپ خصوصی طور پر تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیں گے۔ بہت سارے کراچی سے لے کر پشاور تک دوستوں نے فون کر کے، کسی نے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، تو سب کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ، نافع عطا فرمائے۔ اور باقی اپنے لیے، امت کے لیے، ملک کے لیے آپ اور انسانیت کے لیے آپ خوب دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جب مسجد بناتا ہے آدمی تو مسجد میں جو پہلی دعا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مسجد کی پہلی نماز کے بعد پہلی دعا بڑی عجیب و غریب دعا ہے۔ اس میں آپ ضرور اللہ سے دعا پڑھنی نہیں ہے، مانگنی۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم طواف میں بھی دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، کتاب لیے پڑھ رہے ہیں۔ کتاب دعائیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، دعائیں مانگنے کا حکم ہے۔ مانگنے کا مسئلہ یہ ہے کہ زبان بھی چلے اور دل بھی حاضر ہو کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ تو دعائیں مانگنی چاہیے، پڑھنی نہیں چاہیے۔ جب مانگیں گے تو انشاءاللہ قبولیت کے فیصلے فرما ہوں۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے آنے پر، اور ہمارے مہمانان گرامی کو بھی، اور جتنے حضرات علماء اکرام تشریف لائے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنی سردی کے موسم میں کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ اب اذان ہوتی ہے، اور اذان کے بعد نماز، دعا، اور اس کے بعد کھانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔